السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں پہنچے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو کیا ہمیں سنت نماز پڑھنی ہے؟ سنت نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ نمازیں جو سنن قبلیہ ہے، فرض نماز سے پہلے کی سنت ہے، تو فرض نماز کے دوران سنت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس مسئلے پر آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو فجر کے علاوہ کسی اور سنت نماز کو شروع کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ شروع نہیں کر سکتے اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں دلیل صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے، جماعت قائم ہو جائے تو اب فرض نماز کے علاوہ کسی اور نماز کو شروع کرنا، فرض میں جو ہے شامل ہونا ضروری ہے، کوئی سنت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، اس پر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں گے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ فرض شروع ہو چکی ہے تو اب سنت شروع نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ کوئی سنت پڑھ رہا تھا اور سنت کے دوران فرض نماز شروع ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟ اگر 2 رکعت والی سنت ہے تو جلدی سے اس کو پورا کر لے۔ 4 رکعت والی سنت ہے اور ابھی صرف پہلی 2 رکعت ہی چل رہی ہے تو دوسری رکعت پر سلام پھیر کر جماعت فرض میں شامل ہو جائے۔ تیسری رکعت میں پہنچ چکا ہے تو جلدی سے اس نماز کو مکمل کر کے فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ یہ تو مسئلہ عام نمازوں کی، عام سنتوں کا مسئلہ ہو گیا۔ فجر کی سنت اسپیشل سنت ہے اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں اس کے بارے میں 2 باتیں ملتی ہیں کہ اس کا اہتمام اتنا ضروری ہے کہ اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالے تو بھی اس سنت کو نہ چھوڑو۔ اور نمبر 2، حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس سنت نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہ حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ فرض نماز شروع ہونے کے بعد بھی اس سنت کو پڑھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل بھی ہمیں ملتا ہے کہ فجر کی فرض شروع ہونے کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنت نماز یہ 2 رکعت ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کا تعلق عام سنتوں سے ہے، لیکن فجر کی اسپیشلی جو روایات کی فضیلت ثابت ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر فجر کی فرض شروع ہونے کے باوجود سنت پڑھنا جو ہے یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اور حنفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ مل جانے کا بھی امکان اور چانس ہو کہ سنت پڑھوں گا تو قاعدہ تو مجھے مل ہی جائے گا، تو بھی اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سنت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عاقد السنن ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ اس طرح کے مسئلوں کو الجھا کر لوگوں کو ایک طرف کی روایات بتا کر اس طرح امت کو الجھاتے ہیں۔ حنفیہ کا مسلک اور موقف یہی ہے کہ قاعدہ اخیرہ ملنے کا چانس ہو تب بھی فجر کی سنت پڑھ لینا چاہیے، وہ عاقد السنن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے اور کسی کو اس طرح مسائل میں الجھا کر اور اس طرح کے حالات کا شکار بنانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح دین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔